اچھا، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 28 مئی کو غالباً پارٹی کی دوبارہ قیادت سنبھال رہے ہیں، تو وہ جو پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے تو اس میں کیا مختلف کی سیاسی طور پہ ہم شفٹ دیکھیں گے؟ کیونکہ بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ مزاحمتی قسم کا گفتگو بھی ہوتی ہے پی ایم ایل این کے کیمپس کے اندر سے، تو کیا پارٹی کے بیانیے میں کوئی شفٹ آئے گا جب نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں آ جائے گی پارٹی کی لیڈرشپ؟ نہیں، کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی پارٹی کا جو بیانیہ ہے، اس وقت بھی پارٹی کا جو سٹانس ہے، پارٹی کی جو پولیٹیکل پالیسی ہے، وہ بھی بالکل میاں نواز شریف صاحب کی اپروول سے ہے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی و منشا سے ہے، اور آئندہ بھی جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ صرف ایک ایسے غلط عمل کا جو ہمارے لیے بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ تھا کہ ان کو ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے سے جو کہ مبنی بر جو ہے وہ ناانصافی تھا، اس کے ذریعے سے ان کو پارٹی سے علیحدہ کیا گیا۔ اس کا ازالہ ہوگا کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جب عدالتی عمل سے سرخرو ہوئے ہیں ان کیسز سے، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ پارٹی کی جو ہے وہ باغ دور سنبھالیں گے ایز پریزیڈنٹ۔ سر، لیکن ابھی کیا ہے آپ کی پالیسی؟ کیا ہے فی الحال؟ گوئنگ ود دا فلو، مفاہمت کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، شہباز صاحب وفاق میں، مریم بی بی پنجاب میں، سو بس مفاہمت کے اس پہ چلتے چلتے فی الحال یہ ابھی آگے بڑھنا ہے، یا کہیں نہ کہیں بیچ پہ کوئی مزاحمتی چنگاریاں بھی ہیں جماعت میں؟ نہیں، اس میں کوئی مزاحمت اور مفاہمت والی بات ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلا جو دور گزرا ہے، جس میں ایک ایسے ٹولے کو مسلط کیا گیا ہے اس ملک کے اوپر، جس نے اکانومی بھی تباہ کر دی، جس نے اس ملک کی سیاسی رواداری کو، اخلاقیات کو، ہر چیز کو جو ہے وہ تلپٹ کر دیا، تو اس وجہ سے جو پاکستان مشکل حالات میں گرا پڑا ہے، تو پاکستان کو جو ہے وہ اس مشکل سے نکالا جائے، اس کی اکانومی جو ہے اس کو اٹھایا جائے، عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے، مہنگائی جو ہے وہ دور ہو، معاشی حالات جو ہے وہ بہتر ہوں۔ اس وقت سب سے ترجیحی ایجنڈا تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس اتنے جو ترجیحی ایجنڈا آپ نے بھی گنوایا، لیکن اس دوران بھی آپ کے لیے کافی قانونی رکاوٹیں بھی ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل سپریم کورٹ کا فی الحال ایک فیصلہ ہے جو مخصوص نشستیں ہیں، اس پہ ابھی وہ ایک سٹے کسی آرڈر کا صورتحال ہے، پنجاب میں بھی وہ ان کو کام سے روک دیا، باقی تو ابھی آپ نے جو لیجسلیشن کے حوالے سے کام کر رہے تھے تو اس میں تو آپ کے پاس رکاوٹ آئے گی، جیسے آپ نے ایک وہ جوڈیشل پیکج لانا تھا وہ مشکل ہو جائے گا، تو یہ کیسے مینج کریں گے؟ لگتا ہے کہ ابھی آگے یہ جوڈیشل پیکج لانا آسان نہیں ہوگا؟ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیجسلیشن کے لیے ایک بڑی کمفرٹیبل میجورٹی جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کے پاس ہے، قطعاً کسی قسم کی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ آپ بات کر رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی؟ جی جی سر، جو جوڈیشل پیکج لانا ہے جو آپ نے خاص طور پہ اس پہ، جس میں وہ پھر ایک مدت تعین بھی کرنا ہے۔ نہیں کوئی پیکج نہیں، کوئی ہمارا پیکج نہیں ہے، بالکل کوئی پیکج نہیں ہے، کوئی پیکج ہم لانے نہیں جا رہے۔ بات ہو رہی ہے، بات اگر کنسنسس ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ جوڈیشل جو پیکج ہے وہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے وقت کی، اس کے اوپر بہت سارے لوگ متفق ہیں، اور اگر کسی کو اتفاق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے وہ پیکج بڑا ضروری ہے، لیکن اگر ہو جائے اور جوڈیشل سسٹم ہمارا بہتر ہو جائے تو اس جیسی کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ سر، اگلے 6 سے 8 مہینے میں کوئی بڑی قانون سازی کرنے کا موڈ ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیں، یہ تو آگے آنے والے حالات پہ منحصر ہے، اگر کوئی ضرورت ہوئی تو ضرور ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، آخری سوال، شاہد خاقان عباسی صاحب نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور یہ بالکل رستے جدا ہو گئے ہیں، ریکنسلیشن کا کوئی رستہ نہیں۔ پہلے تھا کہ شاید نواز شریف صاحب نے پوائنٹ کی ہے کہ بھئی گفتگو کی جا سکتی ہے، اٹس اوور، وہ اب پی ایم ایل این کا مزید حصہ نہیں، نئی پارٹی بنا رہے ہیں۔ بہرحال وہ نئی پارٹی تو بنا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ان کا آئینی حق ہے، آئین
اجازت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے ہر کسی کو، اگر کوئی پارٹی بنانا چاہے تو شہد خاقان عباسی صاحب پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ضرور بنائیں، انہیں ان کے اس حق سے روکا تو نہیں جا سکتا، صحیح، لیکن ان کے ساتھ ایک ہمارا عزت احترام کا تعلق قائم رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہے گا۔ صحیح، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، مشیر